کربلا ایک ایسا انقلاب جو تاریخ کا دھارا بدل گیا۔ ایسا انقلاب جس نے ایران، شام اور کئی ریاستوں کی بنیادیں ہلا دیں۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ انقلاب شروع کیسے ہوا؟ اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کیوں دیا؟ آئیے اس عظیم قربانی کی داستان جانتے ہیں۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو خلافت سونپ دی تو جاتے جاتے اسے سختی سے ایک بات سمجھا کر گیا: حسین سے ہوشیار رہنا، اگر وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو تمہاری حکومت زمین بوس ہو جائے گی۔ یزید جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے بغیر اس کی خلافت کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ حسین ابن علی علیہ السلام تھے حق اور صداقت کے علمبردار، اور یزید ایک شرابی، ظالم اور فاسق حکمران۔ لہٰذا یزید نے ہر شہر میں اپنے گورنروں کو پیغام بھیجا: لوگوں سے زبردستی بیعت لی جائے۔ لوگوں کو مارا گیا، دھمکایا گیا، قید کیا گیا تاکہ وہ یزید جیسے بدکردار کی اطاعت قبول کر لیں۔ مدینہ کا گورنر ولید بن عتبہ تھا۔ اس نے ایک رات خفیہ طور پر امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا، مگر امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی گرجدار آواز کی طرح فرمایا: ایسا شخص جیسے یزید ہو، میں اس کی ہرگز بیعت نہیں کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ مدینہ اب محفوظ نہیں، چنانچہ وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر مکہ معظمہ روانہ ہو گئے اور کئی مہینے وہاں قیام فرمایا۔ اسی دوران کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کے نام ایک کے بعد ایک خط آتے رہے۔ لوگوں نے لکھا: اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ کی رہنمائی چاہیے، ہم یزید کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے سفیر اور وفادار بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ کوفہ والوں نے مسلم کا والہانہ استقبال کیا اور چند دنوں میں 18,000 لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے نام پر بیعت کر لی۔ جب یزید کو خبر ملی کہ کوفہ بغاوت کے دہانے پر ہے تو وہ کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً نعمان بن بشیر کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد جیسے خونخوار شخص کو کوفہ کا نیا گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے رات کی تاریکی میں امام حسین علیہ السلام جیسا لباس پہنا اور چپکے سے کوفہ میں داخل ہو گیا۔ لوگوں نے اسے حسین سمجھا تو خوشی سے نعرے لگائے، اس کے ہاتھ چومے، کہا: ہمارا امام آ گیا ہے۔ مگر اگلی صبح حقیقت کھل گئی اور وہی لوگ اس کا چہرہ دیکھ کر سہم گئے۔ عبید اللہ نے اعلان کیا: جو حسین کا ساتھ دے گا اس کا انجام قید یا موت ہوگا۔ اسی دن مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا، محل کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا اور ان کے ساتھ بیعت کرنے والے درجنوں مومنین کو یا تو قتل کر دیا گیا یا سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ ادھر امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ وہاں 4 مہینوں سے قیام کے دوران ہزاروں حاجیوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ یزید نے یہ دیکھا تو خائف ہو گیا اور اپنے خفیہ قاتل امام حسین کے پیچھے لگا دیے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو یہ سازش معلوم ہوئی تو آپ نے مکہ میں لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا: جو ہمارے ساتھ چلے گا وہ شہید ہوگا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ فلاح اور نجات کا دروازہ کھو دے گا۔ یہ کہہ کر قافلہ حق کربلا کی جانب روانہ ہوا، مگر امام حسین علیہ السلام کو علم نہ تھا کہ اب کوفہ ظلم کے پنجوں میں آ چکا ہے اور عبید اللہ بن زیاد کی تلواریں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہی وہ لمحے تھے جن سے ایک انقلاب نے جنم لیا، جو آج بھی ہر مظلوم کو حوصلہ دیتا ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے کوفے کے سفر پر نکلے تو ان کے ساتھ کل 70 سے 80 افراد کا قافلہ تھا۔ یہ قافلہ کسی جنگ کے ارادے سے نہیں نکلا تھا، یہ ایک پرامن قافلہ تھا جو اہل کوفہ کی دعوت پر ان سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ امام حسین اپنے خاندان اور بچوں کے ساتھ اس سفر پر رواں تھے، لیکن راستے میں انہیں اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر قافلے کے کئی ساتھی دل برداشتہ ہو گئے اور کچھ نے واپس جانے کا ارادہ ظاہر کیا، مگر امام حسین نے انہیں وہی بات یاد دلائی جو ان کے دل میں نقش تھی: ہم اللہ کے لیے آئے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ سفر مکمل کرنا ہے، میں واپس نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر امام حسین نے قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ ایک دن قافلہ ایک مقام پر رکا۔
امام حسین سو گئے اور انہوں نے خواب میں اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسین آگے بڑھو، اللہ تمہیں شہید ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد امام حسین نے یہ خواب اپنے ساتھیوں سے بیان کیا اور فرمایا کہ جو واپس جانا چاہے جا سکتا ہے، جو میرے ساتھ رکے گا وہ شہید ہوگا۔ کچھ لوگ واپس چلے گئے، لیکن جو رکے وہ وفا کے آخری مقام تک ساتھ چلے۔ سفر کے دوران امام حسین کا قافلہ زہیر بن قین کے قافلے سے ٹکرایا۔ زہیر بن قین ایک وقت میں عثمانی خیالات رکھتے تھے، مگر حسین کی ملاقات نے ان کا دل بدل دیا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب میرا سفر ختم، اب میں حسین کے ساتھ شہادت کا سفر شروع کر رہا ہوں، تم واپس چلی جاؤ۔ زہیر بن قین امام حسین کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ ادھر یزید کو خبر ملی کہ امام حسین کوفے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس نے حر بن یزید کو 1000 سپاہیوں کے ساتھ روانہ کیا تاکہ امام حسین کو روکا جا سکے۔ حر نے آ کر قافلے کو فرات کے کنارے روک لیا۔ جب امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے، تو بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے۔ یہ سن کر امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں امام حسین ایک بار صفین کی جنگ سے واپسی پر رکے تھے۔ اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ اے حسین، صبر کرنا اس دن جب تیرا باپ بھی تیرے ساتھ نہیں ہوگا، جب تو تنہا ہوگا اور موت تیرے سامنے ہوگی، کربلا کی زمین پر صبر کرنا۔ محرم کی ابتدا میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے کربلا میں پڑاؤ ڈال دیا۔ اسی وقت یزید نے عمر بن سعد کو 4000 فوجیوں کے ساتھ بھیجا کہ وہ حر کے ساتھ شامل ہو جائے۔ عمر بن سعد نے مزید کمک طلب کی اور دیکھتے ہی دیکھتے فوجیوں کی تعداد 30,000 سے تجاوز کر گئی، اور ادھر امام حسین کے ساتھ صرف 70 جانثار تھے، جس میں عورتیں، بچے اور کچھ جوان شامل تھے۔ اتنے لشکر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ ان 70 لوگوں میں ایک شخص ایسا تھا جسے دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ یہ تو علی لڑ رہا ہے۔ وہ تھے حضرت عباس علمدار علیہ السلام، امام علی کے بیٹے، امام حسین کے وفادار بھائی۔ امام علی نے تہجد میں دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو میرے حسین کے لیے کربلا میں وفاداری کی مثال بن جائے، جو اس کا پرچم تھامے، جو اس کی پیاس میں شریک ہو، جو جان دے دے مگر حسین کا ساتھ نہ چھوڑے۔ اور اللہ نے حضرت عباس عطا فرمائے۔ اسی لیے عمر بن سعد بار بار فوج مانگ رہا تھا، کیونکہ عباس سامنے کھڑے تھے۔ امام حسین نے کوفے والوں کو خط لکھا تاکہ ان تک اپنی مظلومیت کا حال پہنچا سکیں، لیکن وہ خط کبھی نہ پہنچا۔ ادھر حرارت صحرا شدت اختیار کر رہی تھی اور فرات کے کنارے یزیدی لشکر نے پانی بند کر دیا تھا۔ 500 سپاہی فرات کی حفاظت پر مامور تھے۔ بچے پیاس سے بلک رہے تھے، عورتیں بے ہوش ہو رہی تھیں، ہونٹ خشک، آنکھیں سرخ، اور پیاس اتنی شدید کہ زبانیں سوکھنے لگیں۔ مگر اس کے باوجود امام حسین کے ساتھیوں کے حوصلے بلند تھے، دل اللہ پر قائم تھے، اور وفاداری حسین سے کم نہ ہوئی۔